Please like and subscribe مفتی طارق مسعود بیانات چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فاطمہ بلال کراچی سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ جن خواتین کے مخصوص ایام چل رہے ہوں انہیں قرآن کریم کی کچھ صورتیں یاد بھی ہوں تو پھر وہ ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے والدین کی روح کو ایصال ثواب کر سکتی ہیں یا نہیں، اس کے متعلق ضرور رہنمائی کر دیں۔ بہن نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیے، حیض اور نفاس کی صورت میں حیض یعنی کہ ہر ماہ میں چند دن کے لیے عورتوں کو جو بلیڈنگ جاری ہوتی ہے وہ حیض ہوتا ہے، اور نفاس یہ ہے کہ جو بچے کی ولادت کے بعد چند دنوں تک عورت کو بلیڈنگ جاری ہوتی ہے۔ ان حیض اور نفاس کی صورتوں میں شریعت مطہرہ نے عورت کو چند ایک کام کرنے سے روکا ہے، یعنی کہ وہ کام جو حیض اور نفاس والی عورت بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ ان میں ہے پہلا، نماز پڑھنا۔ حیض و نفاس والی عورت کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا ہے روزہ رکھنا۔ حیض و نفاس والی عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اب چاہے وہ قرآن کی تلاوت دیکھ کر ہو یا بن دیکھے ہو، ہر صورت میں حیض و نفاس والی عورت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر قرآن کریم کی کوئی آیت کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی کیوں نہ ہو تو اس کا بھی چھونا حیض و نفاس والی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ حیض و نفاس والی عورت بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ حیض و نفاس والی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی کہ جب عورت ماہواری کے ایام گزار رہی ہو یا اس کا بچہ پیدا ہوا ہے تو ان ابتدائی ایام میں میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے۔ تو یہ چند ایک وہ کام ہیں کہ جن کے کرنے سے شریعت مطہرہ نے حیض و نفاس کی حالت میں عورتوں کو کرنے سے روکا ہے۔ اس کے علاوہ باقی ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، تسبیحات پڑھ سکتی ہیں، درود پاک کا ورد کر سکتی ہیں، مگر جس طرح بہن کا سوال تھا کہ قرآن کریم کی کچھ صورتیں یاد ہیں، ان کی تلاوت کر سکتی ہیں یا نہیں، تو ان صورتوں کی تلاوت کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے لیے قرآن کریم خواہ وہ دیکھ کر ہو یا بن دیکھے دونوں صورتوں میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنے والدین کی روح کو ایصال ثواب کرنا چاہتی ہیں تو پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کر کے کثرت سے ذکر اذکار کریں، درود پاک پڑھیں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، دعائیں مانگیں، اپنے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی، دنیا و آخرت کی عافیت کے لیے بھی دعائیں مانگیں، رزق کی فراخی، دکھوں اور پریشانیوں سے نجات کی بھی دعائیں ان ایام میں مانگ سکتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حیض و نفاس والی عورت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، اب چاہے وہ دیکھ کر ہو یا بن دیکھے ہو۔ اس کے علاوہ بقیہ اوراد و وظائف کا کرنا جائز ہے، کر سکتی ہیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔